بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چچا کو قتل کر کے منجنیق کے ذریعے عوام میں روپوں کی بارش کرنے والا وہ ایک مدبر سیاست دان، کامیاب جرنیل، اعلیٰ پائے کا منتظم اور عظیم حکمران تھا۔ دہلی کے مسلمان بادشاہوں میں اس کا شمار سر فہرست ہوتا تھا۔ جب وہ بادشاہ بنا، سلطنت کا وقار ختم ہو چکا تھا۔ منگولوں نے ہندوستان کو آسان شکار سمجھ رکھا تھا۔ ملک کا انتظامی، مالیاتی اور اقتصادی ڈھانچہ بے گور و کفن پڑا تھا۔ اس نے اس میں ایک نئی روح پھونکی۔ اس نے اپنی حکمت عملی اور باوقار شخصیت سے نہ صرف منگولوں کی روک تھام کی بلکہ دہلی سلطنت کی شان و شوکت میں بے پناہ اضافہ کیا۔ اس نے بہت سی انتظامی اصلاحات کی جو بعد میں آنے والے حکمرانوں کے بہت زیادہ کام آئیں۔ اس کے دور حکومت میں لوگ قیمتی ساز و سامان کے ساتھ جنگلات اور بیابان صحراؤں میں ساری رات سفر کرتے تھے، مگر کسی راہزن کی مجال نہ تھی کہ ان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے۔ اپنے اقتدار کے ابتدائی دور میں وہ ایک ان پڑھ، اجڑ اور دقیانوسی خیالات کا حامل، ایک سفاک اور بے رحم حکمران تھا۔ وہ بلا کا شراب نوش اور عیش و عشرت کا دل دادا تھا۔ اسے ساری دنیا فتح کر کے سکندر ثانی بننے کا شوق تھا اور وہ ایک الگ مذہب بھی بنانا چاہتا تھا، مگر بعض سیاسی وجوہات کی بنا پر ایسا نہ کر سکا۔ البتہ وہ زندگی کے آخری حصے میں ان تمام برائیوں سے تائب ہو کر ایک سچا مسلمان بن چکا تھا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سلطان ہند علاؤ الدین خلجی کی، جو 1296 سے لے کر 1316 تک کل 20 سال ہندوستان کا حکمران رہا۔ وہ ہندوستان کا حکمران بننا چاہتا تھا، لیکن جب تک اس کا چچا اور سسر جلال الدین خلجی زندہ تھا وہ حکمران نہیں بن سکتا تھا۔ وہ اپنے چچا اور دہلی کے سلطان جلال الدین خلجی کی طرف سے کڑھا شہر کا حاکم تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ہندوستان کا بادشاہ بننے کے لیے بے پناہ دولت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اسے کسی نے بتایا کہ دیو گڑھ کے راجا رام دیو کے پاس بہت بڑا خزانہ ہے۔ چنانچہ علاؤ الدین خلجی نے وہ خزانہ حاصل کرنے کا تہیہ کر لیا اور 8000 کا لشکر لے کر دیو گڑھ کی طرف نکل پڑا۔ دیو گڑھ فتح کرنے کے نتیجے میں اس کے ہاتھ بہت زیادہ مال و دولت لگی، جس میں 600 من سونا، 7 من موتی، 2 من جواہرات، 1000 من چاندی اور 4000 ریشمی کپڑوں کے تھان شامل تھے۔ اس کے علاوہ ان گنت ہاتھی اور ہزاروں گھوڑے بھی شامل تھے۔ اس جنگ میں علاؤ الدین نے دیو گڑھ کے کچھ مہاجنوں کو بھی گرفتار کیا تھا اور انہیں آزاد کرنے کے صلے میں 50 من سونا، کئی من موتی اور ان گنت کپڑوں کے تھان بھی لیے تھے۔ اس طرح علاؤ الدین خلجی کے پاس اپنے چچا جلال الدین خلجی سے بھی زیادہ دولت ہو گئی تھی۔ اسی دولت سے اس نے اپنے چچا جلال الدین خلجی کے وزیروں اور جرنیلوں کو خرید لیا تھا اور دھوکے سے اپنے چچا جلال الدین خلجی کو قتل کروا دیا تھا اور خود دہلی کا حکمران بن گیا تھا۔ دہلی کا تاج و تخت حاصل کرنے کے بعد علاؤ الدین خلجی نے شہر میں 3 روزہ جشن کا اہتمام کیا۔ حکمرانوں اور رعایا نے خوب عیاشی کی، شراب اور رقص و سرور کی محفلیں منعقد کی گئیں۔ عیش و عشرت کے اس ہنگامے سے فارغ ہو کر علاؤ الدین خلجی نے امور سلطنت کی طرف توجہ دی۔ سب سے پہلے اس نے لوگوں کو ان کا حق دیا اور فوج کو 6 ماہ کی ایڈوانس تنخواہ دی اور انعامات اس کے علاوہ دیے۔ دہلی کی عوام اور اس کی فوج اس کی وفاداری کا دم بھرنے لگے تھے۔ علاؤ الدین خلجی کو تخت نشین ہوئے ابھی چند ماہ ہی ہوئے تھے کہ منگولوں نے حسب عادت ہندوستان پر حملہ کر دیا۔ منگول لوٹ مار کرتے ہوئے لاہور تک پہنچ چکے تھے۔ علاؤ الدین خلجی بھی منگولوں سے مقابلے کے لیے اپنا لشکر لے کر لاہور پہنچا اور لاہور کے مضافات میں ایک ایسی خون ریز جنگ ہوئی جس میں 12000 منگول مارے گئے جبکہ باقی منگول بھاگ کھڑے ہوئے۔
اس فتح سے پورے ہندوستان میں علاؤالدین خلجی کے رعب اور جلال کی دھاک بیٹھ گئی۔ علاؤالدین کے دور حکومت میں منگولوں نے ہندوستان پر تقریباً 8-10 حملے کیے مگر ہر بار شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آخری حملے میں منگولوں کو اتنا بھاری نقصان اٹھانا پڑا تھا کہ پھر کئی سال انہوں نے بر صغیر کی طرف منہ نہ کیا۔ منگولوں کے علاوہ بھی علاؤالدین خلجی نے ہندوستان میں بہت سی فتوحات کی تھیں، بہت سے علاقے فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کیے تھے۔ ان علاقوں میں شمالی ہند کے علاقے، گجرات، میواڑ، رتھمبور، مالوا، دکن کے علاقے، دیوگری، تلنگا، دوار سمندر، مدورہ کے علاقے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ علاؤالدین خلجی کے خلاف بہت سی بغاوتیں بھی ہوئی تھیں جنہیں کچل دیا گیا تھا۔ جنگی فتوحات کے ساتھ علاؤالدین نے بہت سی انتظامی اصلاحات بھی کی، جن میں دولت کی فراوانی کا خاتمہ، محکمہ جاسوسی کا قیام، نشہ آور اشیاء پر پابندی، امراء کی باہمی میل جول پر پابندی، فوجی اصلاحات، نئی سرحدی پالیسیاں، مستقل فوج کا قیام، نقد تنخواہ کا نظام، گھوڑے داغنے کا نظام، اسلحہ سازی کا نظام، فوج کی تعداد مقرر کرنا، محکمہ مال کا قیام، اضافی جاگیروں کی ضبطی، زمین کی از سر نو پیمائش، بددیانتی کا خاتمہ، لگان کی شرح میں اضافہ شامل ہے۔ ان تمام اصلاحات کو نافذ کرنے سے علاؤالدین خلجی کو امور سلطنت کے انتظامی نظام کو چلانے میں بہت زیادہ مدد ملی۔ علاؤالدین خلجی نے اپنی زندگی جنگ و جدل میں گزاری تھی۔ اس کی زندگی کے آخری ایام بہت زیادہ خوشگوار نہ تھے۔ اس کا ایک وزیر جس کا نام ملک کافور تھا، جو کہ سلطان کا مخلص نہ تھا، سلطان پر مکمل طور پر حاوی ہو چکا تھا۔ سلطان اس کی ہر بات مانتا تھا۔ ملک کافور نے سلطان کے وفادار ساتھیوں کو سلطان کے ہاتھوں سزائیں دلوائیں۔ سلطان کی اولاد بھی اس سے خوش نہ تھی۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر بہت سی بغاوتیں سر اٹھا چکی تھیں مگر بوڑھا سلطان کچھ نہ کر پا رہا تھا۔ اسی حالت میں سلطان علاؤالدین خلجی 2 جنوری 1316 کو وفات پا گیا۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ اسے اس کے وزیر ملک کافور نے زہر دلوایا تھا۔ بقول ضیاء الدین برنی کے، تقدیر نے اس سے اس کے چچا کے قتل کا بدلہ لیا تھا۔ امید ہے علاؤالدین خلجی کے متعلق ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔